ہمیشہ یہ ذہن بناتے رہے کہ یہ وقف جگہ، یعنی اس کو ملکیت سمجھ کر تصرف نہ کیا جائے، بلکہ وقف جگہ پر آپ ایک خدمت کی نیت سے کام کریں. یعنی میرا تو یہ تو وقف ہے، یہ الگ ہے. میرا تو یہ ہے کہ جو میں خدمت کر رہا ہوں، ہمیشہ یہ ذہن بنایا ہم نے. اور ایک مکان ہمیشہ شہر میں رکھا اس نیت سے اگر مبادہ ہمیں یہاں سے جانا پڑے، بچوں کے سر چھپانے کی جگہ. فرماتے تھے کہ بھوکا رہنا یا فاقہ جنا وہ عیب نہیں ہے، لیکن سڑک پر آپ کی فیملی بیٹھی ہو کیا عیب ہے. فاقہ چھپایا جا سکتا ہے، لیکن ایسے کیسے چھپائیں گے آپ سڑک پر بیٹھے. ایک مکان ہمیشہ رکھا جو وفات سے پہلے ان کا فروخت ہو گیا، تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کبھی بھی ملکیت کے طور پر تصرف نہیں کیا. ابھی مالک ہے، کوئی خادم ہے، اس کے اعتبار سے جب خادم ہے تو سبھی خادم ہیں. یہ خادم اعلیٰ ہے، خادم متوسط ہے، کوئی ادنا ہے، ایسا خدام. یہ حضرت والا سنت اللہ کی تربیت تھی، اس کا اثر ہے. نہ تو وہ مدرسوں کی جگہ ان سے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر اس میں تصرف کرتے ہیں اور ذاتیات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں، والا صاحب نے کبھی نہیں اس پر فیصلہ کیا. ہم نے 50 سال میں دیکھا ذاتیات کی بنیاد پر نہیں کیا. بعض اساتذہ تھے کہ وہ بڑے سخت مطلب ہے کہ طبیعت تھے اور ان کی زبان بھی بڑی سخت تھی. مطلب عبداللہ صاحب کو تو آپ نے دیکھا ان سے بھی زیادہ سخت لوگ تھے، اور کبھی والد صاحب کو بھی بہت سنا دیتے تھے، لیکن قابل تھے. طلبہ کو فائدہ ہے. آپ نے کبھی بھی ان کے اخراج کی کوشش نہیں کی کہ ان کو خارج کر دیں صرف اس وجہ سے کہ جی یہ مجھے یہ بات کہہ دی، یہ کہہ دی. لیکن کہتے نہیں کوئی بات نہیں، وہ مفید ہے، ماہر ہے، طالب علم کو فائدہ ہے. بھائی یہ یاد نہیں اس کو جب آپ ان کو کچھ کہہ دیا، 4 باتیں سنا دی. اور یہ ہمارا آگے ہم نے بھی یہی تربیت کی. مولانا عبداللہ صاحب کئی دفعہ سنا جاتے تھے، قادر الفور صاحب سنا دیتے، فرمایا ان کا زبان سخت ہے، دل اچھا ہے. فرمایا لیکن یہ دیکھا انفع جو نا، انفع کیا ہے مدرسے کے، بس اس کو سامنے رکھتے تھے. اس میں پھر اس آدمی کی ہر کمی کوتاہی کو برداشت کرتے تھے، گوارا کرتے تھے کہ مدرسے کے مفید ہے، یا 12 عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو. یہ بہت اہم بات ہے. ہم ان وقف جگہوں پر اس کا خیال نہیں کرتے، ذاتیات پر لے آتے. مجھے کہہ دیا جی، وہ میں نے کہتا پڑھو، یہ کیا بات ہوئی بھائی، میں بھی انسان ہوں، سنت کے بھی خلاف ہے. بس جزاک اللہ. لا ينتقم لنفسه وسلم کبھی اپنی اس کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے. اذا طود الحق لم يقم لغضب شيء، لیکن اگر حق سے آگے کوئی تجاوز کرتا تو رسول اللہ کے غضب کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. ویسے بھی الولی لا ينتقم والمنتقم لا يكون وليا. یہ حکم ہے کہ جو منتقم ہے وہ ولی نہیں، جو ولی ہے وہ منتقم ہے. انتقام نہیں لیتا، ذات کے لیے انتقام نہیں. مجھے کہتے مجھے ایسے میں ہی جب نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے کا کیا ہے، میں ہی نہیں. اگر والد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم تھے، ان سے میں سفر کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ پورے ضلع میں جو کامیابی آپ کے ادارے کو حاصل ہے اس اعتبار سے کہ بھائی اور سکون سے کام ہوتا ہے، پرانے استاد اور وہاں پر ملتے ہیں اور لوگوں کے دل میں ایک عظمت ہے. نہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی رولا، کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی نہ کوئی فساد. آگے اس کی وجہ سے یہی ہے انہوں نے کبھی اس کو ذاتی مال نہیں سمجھا، ذاتی سمجھ کر تصرف نہیں کیا کہ ادھر کر دے ادھر کر دے. یہی ہمیں سکھایا اور یہ بالکل ذہن بنا ہے. کبھی بھی یہ نہیں آتا احساس سے بھی ہم مالک ہیں، ہم خادم ہیں. ٹھیک، ہمارا کام اس کی حفاظت کرنا، اس کو ترقی دینا، یہ ہماری نجات بھی اس میں ہے.
میں تو بالکل مجھے تو اس پہ پھر بھی یقین نہیں آتا بھی پتہ نہیں کیا بنے گا. میں تو حضرت عمر قول کہ خرج تو کفافن برابر سرابر ہو جائے تب بھی غنیمت ہے. پتہ نہیں کمیاں کوتاہیاں تو ہزاروں ہیں اور یہ لوگ ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کوئی چیز دل پہ آتی نہیں ہے کہ ہم یہ کر دیا وہ کر دیا. بس وہ کام لے رہے ہیں ہم نے واسطہ بنایا ہوا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو جن اداروں میں یہی کیفیت ہے کہ ان کو جو بھی تھے انہوں نے ذمہ داروں نے اس کو یہ سمجھ کر کیا اور ترقی کی. یہاں ہوا وہاں تنزل ویرانی ورنہ بے برکتی اور بے رونقی تو ضرور نظر آتی ہے. محسوس جاتی محسوس کر لیتا ہے بے رونقی ہے بے برکتی ہے ان اداروں میں. یہ بڑا عجیب.